السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے پروگرام پیش کیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سر، آپ نے مینلی پورے 1 گھنٹے کی بات چیت میں 2 پوائنٹس رکھے کہ ان دونوں لوگوں کے درمیان یہ سیٹلڈ ہوا تھا کہ جو بھی ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ تو آپ کے اکارڈنگ تو جتنی باتیں آپ نے بتائی PDF چلیے پڑھ لیں گے، تو جیت آپ کے ہی نبی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ہوئی۔ تو کیا ان لوگوں نے جو عیسائی مسیحی لوگ بات کر رہے تھے مذہب اسلام قبول کیا یا نہیں؟ چھوٹے چھوٹے کوشچنس ہیں سر، چھوٹے چھوٹے آنسر دے دیجیے، شکریہ۔ نہیں، بالکل ایسے بات ہوئی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو مباہلہ سے انہوں نے انکار کر دیا، جو مقصد یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے پھر اس کے حق میں کوئی نشان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جائے گا، تاکہ یہ صرف باتیں نہ ہوں بلکہ عملی طور پر ہو۔ تو عبداللہ اعظم صاحب نے تو اس کا انکار کر دیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو جو دلائل کے ذریعے سے وہ ان کو شکست ہوئی، ظاہر ہے انہوں نے اس کو نہیں مانا، تو اس لیے ظاہر اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ جی محترم طارق چوہان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سیکنڈ سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا جو لوگ بات چیت کر رہے تھے عیسائی مسیحی ان لوگوں کی طرف سے، ان کے کسی بھی رشتہ دار نے اس بات چیت سے متاثر ہو کر یا یہ کہ آس پاس یا کچھ ٹائم کم و بیش آگے پیچھے مذہب اسلام قبول کیا یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن مجھے اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایمان لانا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سمجھ بھی لے کہ ہاں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ سچائی اس طرف ہے، تو اس کا نفس اس کے ساتھ 100 بہانے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، مرزائیوں کا اور عیسائیوں کا ہم بار بار دکھا چکے ہیں کہ ان کے جو دعوے ہیں بالکل جھوٹے اور بے دلیلیں ہیں، لیکن ایمان لانے والے تو بہت کم لوگ ہیں۔ تو یہ اس طرح ایمان کوئی نہیں لاتا، لیکن بہرحال جو آپ نے سوال کیا اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم، معذرت کرتا ہوں۔ اور پھر اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ بات بھی بتا دی شروع میں ہی کہ اس طرح کے جو مباحثے ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پر بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ آپ نے وہ مباہلہ کی بھی شرط رکھ دی، تاکہ پھر فیصلہ ہو جائے خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ کیونکہ انسانوں کے کیے ہوئے فیصلے تو انسان نہیں مانتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ایسا نشانہ آئے گا تو پھر اتمام حجت ہو جائے گی۔ لیکن پادری عبداللہ اعظم صاحب نے تو اس کا اقرار ہی نہیں کیا۔ جی محترم طارق چوہان صاحب، جو لوگ بتاتے ہیں یا آپ یہ کہہ لیجیے مجاہرین بتاتے ہیں، کیا یہ لوگ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ آپ اقرار کریں گے یا انکار کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بہت ہی قریبی رشتہ دار، مجھے رشتہ داری پتہ نہیں ہے، شاید صالح صاحب تھے یا کون تھے، وہ عیسائی ہو گئے تھے، آپ ایکسپٹ کرتے ہیں یا ڈینائی؟ بتائیں، شکریہ۔ نہیں، دیکھیں، کون عیسائی ہوا یا کون نہیں ہوا اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مین بات یہ ہے کہ دلیل کس کے پاس ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ صرف اس وجہ سے کہ چونکہ عیسائیت کے پاس زیادہ لوگ ہیں تو ظاہر ہے وہ سچی ہوگی، تو یہ غلط بات ہوگی، کیونکہ دلائل جس کے پاس ہیں وہی سچا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ زندہ وہ ہے جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے، جس کے پاس دلیل نہیں وہ مردہ ہے۔ تو اس مباحثہ کے نتیجے میں کوئی عیسائی ہو گیا تو مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، اگر آپ کو علم ہے تو آپ بتا دیں۔ باقی یہ ہے کہ میں نے بتا دیا کہ کون لوگ جو تھے جنہوں نے مرزا صاحب کے اوپر وہ ایمان لے آئے، جس کی تفصیل اسی کتاب میں موجود ہے، جنگ مقدس نامی۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ عیسائی پادری نے ایک کانفرنس میں یہ اقرار کیا کہ یہ ایک نیا دین ہے جو اس وقت اسلام کی ایک نئی تعلیم پیش کی جا رہی ہے، جس سے ہمارے لیے مسلمانوں کے خلاف بات کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بدعات جو مسلمانوں میں موجود تھیں ان کی بنیاد پر ہم مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تمہارا اسلام جو مذہب ہے وہ کسی قابل نہیں ہے، لیکن یہ جو نیا دین آیا ہے اس نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ تو عیسائیوں نے تو بہرحال اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ان کو ایک شرمناک شکست اس میں ہوئی، تو کسی انڈیویجول نے کیا کیا اس کی کوئی اتنی اہمیت ہے نہیں ہے۔ اس وقت جو لوگ ہیں
ان کے سامنے بھی یہ میں نے پیش کر دیا، وہ اس کو پڑھ لیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں عیسائیوں کو فتح ہوئی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، تو وہ سمجھتا رہے. لیکن ہر شخص جو جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا قرآن مجید کی تعلیم کو، لیکن عیسائیوں نے اس کے مقابل میں اپنی تعلیم سے، اپنی بائبل کی تعلیم سے کچھ نہیں وہ دکھا سکے، اور یہ ان کی شکست کا ثبوت ہے. پھر وہ جو انہوں نے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان میں رائے برابر بھی کسی میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ وہ جو خود ہی وہ لے کے آئے تھے 3 بیمار شخص، ان کو وہ ٹھیک نہیں کر سکے. تو عیسائیت کی تعلیم اور عیسائیت کی الہامی کتاب جو ہے وہ کسی بھی عیسائی میں ایک رائے برابر بھی ایمان پیدا نہیں کر سکی. تو یہ تو ان کی شکست کا ثبوت ہے نا. اگر لیکن اس کے باوجود 2.5 ارب دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اپنے کو عیسائی کہتے ہیں، تو کیا ہم مان جائیں کہ 2.5 ارب عیسائی صحیح کہتے ہوں گے؟ نہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ہم پیور ڈسکشن گروپ میں بھی ہر روز کئی دفعہ ثابت کر چکے ہیں کہ عیسائی کے پاس اپنی عقیدوں کے لیے کوئی دلیل نہیں، اور وہ آگے سے گالیاں ہی نکالتے ہیں، دلیل نہیں دے سکتے. محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ایک دم سے تلوار نکال کر، میرا مطلب ہے کتابوں کی یا دلیلوں کی تلوار نکال کر سامنے آئے کہ ہاں جی میں تو آیا ہی قصر سلیب کے لیے آیا ہوں. اور یہ بھی آپ نے بھی تسلیم کیا کہ کوئی مسلمان نہیں ہوا. آپ نے 2-4 مسلمانوں کے نام بتائے کہ جی وہ احمدیوں کے، چلیے وہ تو مسلمانوں کا انٹرنل میٹر ہے، عیسائیوں سے تو کچھ لینا دینا نہیں. ان کا بہت قریبی رشتے دار، میں انشاءاللہ جانکاری لے کے بتا بھی دوں گا کیا رشتے داری تھی، وہ عیسائی مسیحی ہو گیا تھا سر. اب آپ نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی طرف سے 3 آدمی رکھے گئے کہ جی لو انہیں چنگا کر دو، انہیں اچھا کر دو، نابینا کو بینا کر دو، دس اینڈ دیٹ. کون سے رسول کی یہ تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی بھی معجزہ دیا گیا ہے خدا کی طرف سے پرٹیکولر نبی کو کہ چنگا کرنے کا، ٹھیک کرنے کا، بھلا کرنے کا، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے سبھی فالوورز کو وہ معجزہ دیا گیا ہے؟ اگر رسول اسلام صاحب کے پاس کوئی ایسی بات تھی کہ معجزاتی کہی جا سکتی ہے تو یہ تو ہے نہیں کہ مسلمان ہر ایک اثر کر لیں گے. تو یہ تو دلیل ہی آپ کی بہت ناکافی اور عجیب منطق لگی کہ 3 آدمیوں کو پیش کر دیا، 2 چیزیں انہیں ٹھیک کر دو. بھائی وہ عیسیٰ مسیح جی کا حوصلہ تھا یا ان کے پاس وہ معجزہ تھا، نہ کہ پبلک کا؟ تو بہت کچی دلیل لگی. خیر، اب آپ یہ بتا دیں سر، لاسٹ کوشچن، کہ اس وقت جتنی بھی تعداد تھی کرسچنز یا مسیح لوگوں کی، اس وقت سے آج تک 100-125 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. دنیا میں آبادی کس کی ہے؟ عیسائیوں کی ہے یا مسلمانوں کی؟ بتائیں. شکریہ، جزاک اللہ. دراصل آپ نے سنا نہیں صحیح. یہ جو ایک لنگڑا، ایک گونگا اور ایک اندھا، یہ عیسائی لے کے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب آپ کہتے ہیں آپ مسیح ہیں، چلیں ان کو ٹھیک کر دیں. تو مرزا صاحب نے کہا میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، نہ ہمارے اسلام میں یا نہ قرآن میں ایسا دعویٰ ہے، لیکن آپ کی انجیل یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگر تم میں رائے برابر بھی ایمان ہے تو تم بیماروں کو شفا دو گے، پہاڑوں کو چلا دو گے. تو اگر آپ میں یہ رائے برابر ایمان ہے تو آپ ثابت کر دیں کہ آپ مان جائیں گے کہ ہاں آپ ایماندار ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، ظاہر اس کا مطلب ہے کہ آپ میں رائے برابر بھی ایمان نہیں. تو آج بھی سب عیسائیوں کو یہ چیلنج ہے کہ آؤ، اور اگر رائے برابر ایمان ہے تو بتاؤ، پہاڑ کو چلا کے دکھاؤ، بیماروں کو اچھا کر دو، تو ہم مان جائیں گے کہ ہاں آپ ایماندار ہیں. لیکن کوئی بھی عیسائی جو ہے اس وقت یہ معجزے نہیں دکھا سکتا، اور اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کا جو یسوع جی ہیں، ان کے حساب سے سارے کے سارے عیسائی جو ہیں اس وقت بے ایمان ہیں، اور ان کا بپتسمہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ان میں رائے برابر ایمان نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ہیں اس وقت ثابت شدہ ہیں. تو پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے، اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو بیمار تھے یہ مرزا صاحب نے پیش نہیں تھے کی، یہ عیسائی مرزا صاحب کو ہرانے کے لیے لے کے آئے تھے، لیکن خود ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور باقی یہ کہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرے جو پیروکار ہیں وہ سب کو اچھا کر دیں گے، یہ یسوع جی نے یہ بات کہی تھی انجیل میں. تو جو ان کے پیروکار ہیں ان کو پھر اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہیے نا. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو نہ اپنے متعلق ایسا کہا، نہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا
کہ جس کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں گے وہ شفا پا جائے گا. شفا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ مرد کی مرضی ہے دعا کو مانے یا نہ مانے, اسے رد کر دے. لیکن عیسائیوں کی یہ تعلیم انہوں نے خود اپنی انجیل میں لکھی ہوئی ہے, لیکن اس کے اوپر وہ پورے نہیں اترتے, اس لیے وہ کسی میں بھی رائے برابر بھی ایمان نہیں ہے. آج بھی دیکھ لیں یہ پیٹر مسیح اور جانسن مسیح اور ساحر شفیق پادری, کوئی اس میں سے یہ اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ ان میں رائے برابر ایمان ہے؟ ہاں, جب آپ یہ بات ان کے سامنے پیش کریں گے تو منہ بھر بھر کے وہ گندی اور غلیظ گالیاں دیں گے, اور یہ ان کی شکست کا سب سے بڑا ثبوت ہے. جی محترم طارق چوہان صاحب, میں نے دوبارہ سے وہ آڈیو سنی. اٹ واز مائی مسٹیک, یہ میری غلطی تھی کہ میں یہ سمجھا کہ مرزا صاحب کی طرف سے وہ لوگ پیش کیے گئے تھے, بٹ آپ نے یہ جانکاری دی ہے کہ وہ مسیحی لوگوں کی طرف سے پیش کیے گئے تھے سر. اور اس بات کو تو ٹو بی ویری نیوٹرل, ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ, میں بھی نہیں مانتا کہ آج کی تاریخ میں رہنے والے ان کے امتی لوگوں میں یہ کوالٹی پاسبل ہے کہ وہ اس طرح کی کوالٹیز کر سکتے ہیں, یا کسی اندھے کو بینائی دے سکتے ہیں, یا کسی کوڑی کو چنگا کر سکتے ہیں. سر اس کو تو میں بھی نہیں مانتا, وہ ایک نبی کی کوالٹیز تھیں. بہرحال باقی ڈیبیٹس کی تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی نہ مسلمان بنا مسیحوں میں سے, اور یہ بات پکی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے قریبی رشتہ دار عیسائی مسیح ہو گئے تھے. اب سوال یہ رہ گیا کہ کون ہوئے تھے, وہ انشاءاللہ میں جانکاری لے کے آپ کو دوں گا. آپ نے پروگرام پیش کیا, آپ نے بتایا جنگ مقدس کے بارے میں, تو میرے خیال سے مجھے تو یہی اس میں اچھائی کا دلیل لگ رہی ہے کہ اتنی نوبت نہیں آئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو دعائیں کرنے لگی ہوں, یا کسی فرشتے کو بلانا پڑا ہو کہ خدا نخواستہ ان عیسائی مسیحوں کو قتل کر دے, جیسے کہ لیک رام جی کے ساتھ ہوا تھا. تو سر آپ سے یہ بھی اپیل ہے کہ اگلا پروگرام آپ لیک رام جی کے ریگارڈنگ ضرور کریں, کبھی بھی جب بھی آپ تیار ہوں, کہ ان کے ساتھ ایسے کیا حالات و واقعات ہوئے تھے, کیا ان سے مقابلہ ہوا تھا کہ آپ کے نبی صاحب کو اس طرح کی دعائیں کرنی پڑی کہ اس کی موت ہو جائے اور پھر فرشتے کو آنا پڑا. یہ پروگرام کی آپ سے اپیل رہے گی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.